والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين لا سيما على الخلفاء الراشدين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال تبارك وتعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے اردو کو مسیحا کر دیا. ماہ مبارک شوال المکرم کا یہ تیسرا روز مبارک ہے. جامعہ مسجد تقوی شالیمارٹوں میرا رجحان میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. شوال المکرم کے مہینہ میں اسلامی تاریخ کے جو اہم واقعات وقوع پذیر اور رونما ہوئے ہیں، اجمالی طور پر گزشتہ برس میں ان پر گشائی کی تھی. اس میں غزوہ احد، غزوہ حمراء الاسد،
غزوہ حنین، غزوہ طائف اور غزوہ خندق، یہ غزوات بھی پیش آئے، اور اس کے علاوہ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور امہات المؤمنین میں سے ان کا بھی اس مہینے سے تعلق ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا عقد نکاح اور ان کی شہادت مکرم میں ہوئی۔ ام المؤمنین سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کا یوم وصال بھی سن 54 ہجری میں اسی مہینہ شوال مکرم میں ہوا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے بہت سی تعداد نے اس ماہ مبارک میں جام شہادت نوش کیا، جس میں خصوصی طور پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی اور چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی یہی شوال مکرم میں ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر مجھے شہادت کے منصب سے فائز ہوئے، اور اسی طریقے سے دیگر بھی صحابہ کرام اور تابعین ائمہ کرام کی یوم وفات اور یوم ولادت کا تعلق اس ماہ مبارک سے ہے۔ آج کی جمعہ مبارک میں دو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ایک اجمالی خاکہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک حضرت سیدنا سہیل بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کا تعلق خطہ ایران سے تھا، اور ایران کے بادشاہ اور حاکم کے کہنے پر ان کے والد یا چچا حاکم عبدہ جو ایران کے قریب ہے وہاں پر متعین اور مقرر ہوئے۔ اہل روم نے سرحدات فرس کے اوپر حملہ کیا، اور حضرت سیدنا سہیل رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان شہر موصل کے قریب نہر فرات کے کنارے پر آباد تھا۔ بہت سارے لوگ مقتول ہوئے اور بہت سارے اسیر ہوئے، تو حضرت سیدنا سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسیر ہو کر قیدی ہو کر اہل روم کے ہاتھوں میں چلے گئے۔ اس سلسلہ میں کچھ روایات دو مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت سیدنا سہیل رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلہ بنو کلب کے کچھ لوگوں نے اہل روم سے خریدا، اور خرید کر وہ مکہ المکرمہ لے کر آئے، اور مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن جدعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خریدا، اور خریدنے کے بعد کچھ عرصے بعد وہ آزاد کر دیے گئے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ وہ خود بالغ ہونے کے بعد مکہ المکرمہ تشریف لے کے آئے شام سے۔ تو اسی بنا پر اگرچہ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو ایرانی، لیکن چونکہ بچپن میں ہی اہل روم کے ہاتھوں میں چلے گئے تو وہاں پر آباد رہے، وہاں مقیم رہے، انہیں کے ہاتھوں سے بک کر یا خود راہ فرار اختیار کر کے وہ ہجرت کر کے واپس جو ہے مکہ المکرمہ میں تشریف لے آئے، تو اس بنا پر انہیں سہیل رومی کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوریہ مبارک گندمی رنگ، درمیانے قد سے تھوڑا سا کچھ کم قد تھا، اور حلیم الطبع، نرم مزاج، سخاوت کے پیکر تھے، متقی اور پرہیزگار تھے، عنایت اللہ میں مصروف عمل رہتے تھے، قیام اللیل کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، تقویٰ اور پرہیزگاری کی چادر کو اپنے اوپر تنا ہوا تھا، مہمان نوازی میں بھی مشہور تھے، اور مکہ المکرمہ میں اپنے گزر بسر اور اوقات کے لیے تجارت کے شعبہ اور پیشے کو اختیار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولین مسلمانوں میں سے ہیں۔ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمراہی میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق برست پر مشرف میں اسلام ہوئے، اور اس وقت تقریباً 30 کے اس کے آس پاس سے زائد کچھ لوگوں نے اسلام
غم اور جور جوڑ کو برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ گھنٹوں گھنٹوں بے ہوش رہا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب حضور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں کہ شرائط اور مسائل اور آرام اور اطلاعات مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ نے آپ سے حیران تنگ کیا ہوا ہے اہل اسلام پر، تو حضرت سیدنا سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کے قصد سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تو راستے میں قریش کے قافلے نے انہیں روک دیا، اور روک کر جب انہوں نے روکا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے اترے اور اپنے ترکش سے تیر نکالے اور کمان کو سیدھا کیا۔ اہل مکہ اور قریش مکہ کو مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے کہا، فرمایا تم لوگ جانتے ہو کہ میں بہت بڑا اچھا تیر انداز ہوں، اور اگر تم باز نہ آئے جب تک میرے ترکش میں تیر باقی ہے میں تیر برساتا رہوں گا، اور اگر میرے تیر ختم ہو جائے تو میں تلوار کے ذریعے سے تمہارا مقابلہ کر کے اپنی جان کو دے دوں گا، لیکن خود کو تمہارے سپرد نہیں کروں گا۔ البتہ ایک آپشن آپ کو یہ دیتا ہوں کہ ایک یہ بات ہے کہ تم میرے ساتھ مقابلہ کرو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ میں اپنا مال تجارت جو میں نے کمایا ہے مکہ المکرمہ میں اس کا راز آپ پر افشا کر دوں، اور آپ جا کر وہ مال لے لے اور مجھے مدینہ منورہ حضور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے دے۔ چنانچہ مشرکین مکہ نے مال کو قبول کر لیا اور حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ربح البیع علی یحییٰ، کہ ابو یحییٰ یعنی حضرت سہیل بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفعمند تجارت کا سودا کیا ہے کہ اس نے کہ انہوں نے ایمان کو اپنے سینے میں معزز رکھا اور حضور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کرنے کے لیے اپنے دنیاوی مال اور متاع کو قربان کر دیا ہے، تو یہ نفعمند تجارت ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا سہیل رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر اور حضر میں غزوات کے اندر اور میدان جنگ کے اندر دائیں بائیں آگے پیچھے جہاں سے بھی انہیں خدشہ محسوس ہوتا کہ دشمن حملہ آور ہو سکتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تحیت میں سایہ بن کے رہتے اور حفاظت کا فریضہ سر انجام دیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا سہیل بن سنان رومی رضی اللہ
ہجرت کے وقت